बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 1 अक्टूबर है, साल 2021। मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर से उनकी बीवी ने कब तलाक का मुतालबा किया, दिलचस्प अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मेरे मंसूर ने नौजवान सहाफ़ी सिद्दीक जान के खिलाफ घटियापन की इंतहा कर दी है। इस हवाले से कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लंदन से 16 साला नौजवान अब पाकिस्तानी इदारों के पास शरीफ खानदान के खिलाफ पहुंच गया है। इस हवाले से आज हम सबसे पहले बात करेंगे। ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इखलाक के दायरे में रहते हुए अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हमने देखा चंद दिन पहले जिस तरीके से शरीफ खानदान ने एक ड्रामा रचाया और एनसीए ने अपनी इंक्वायरी बंद की, जो मुंजमद अकाउंट से उनको बहाल कर दिया गया और शहबाज शरीफ ने उसके अंदर अपनी कामयाबी और झंडे के जो फतवाहत के झंडे हैं वो गाड़ना शुरू कर दिए। और चंद सहाफियों ने उस खबर को अजीब तरीके से ट्विस्ट देने की कोशिश की और इस पर जब 2 सफात पर मुश्तमिल बरतानवी कोर्ट का वो तफसीली फैसला आया तो उसने वो मिठाइयां वापस करने पर मजबूर कर दिया था जिस तरीके से नून लीग यहाँ पर चादियाने बजाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सहाफत की वो काली भेड़ों ने अभी तक उस पूरे मामले पर माफी नहीं मांगी। इस हवाले से 16 साल नौजवान जो शियान अली, जिनका मैं अक्सर आपके सामने जिक्र करता हूं, मैं इसलिए उनसे शख्स से इंप्रेस हूं जो इतनी मुख्तसर उम्र के साथ एक बड़े माफिया के खिलाफ टक्कर ले रहा है। बरतानवी नियाद पाकिस्तानी है, वहां पर तो वो बरतानवी वजीर आजम भी उसको जवाब दे रहे हैं। वेबसाइट जो पार्लियामेंट की है वहां पर जो पिटीशन है उस पर भी सिग्नेचर होना शुरू हो चुके हैं और वो अक्सर एहतजाज भी कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी वो शरीफ खानदान और चंद ये सहाफत के अंदर जो काली भेड़े हैं उनके पीछे पहुंच चुके हैं। उन्होंने अजहर सदीक एडवोकेट साहब की वसातत से एक दरखास्त दी है पैमरा को और उसके अंदर उन्होंने पूरे उस लंदन प्लान को उजागर किया है और उनके कुछ सबूत जो है वो सामने रखे हैं कि किस तरीके से जो पैमरा का इदारा है उसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, पाकिस्तानी लोगों को गुमराह किया जाता है। और जियो नेटवर्क ने खास तौर पर उनकी तरफ इशारा किया और चंद सहाफी, जिस तरीके से एक का नाम कौसर है, एक वो मुर्तजा शाह है, इसी तरह मेरे मंसूर भी उसके अंदर शामिल है। तो ये लोग किस तरीके से शरीफ खानदान के मुबैना नौकर बनकर इस तरीके से सहाफत के अंदर छुपे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और टीवी चैनल जिन्होंने इस तरह का एक्ट किया है उनको भी पाबंद किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं इस हवाले से पैमरा को नोटिस लेना चाहिए। और जिस तरीके से फवाद चौधरी आए रोज वो एक फेक न्यूज के हवाले से एक एक्ट लाना चाहते हैं, लेकिन आपको इल्म है कि इस वक्त ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड जा रहा है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हम फवाद चौधरी के साथ हैं इस मसले के अंदर। लेकिन फेक न्यूज को खत्म करने के लिए अभी तक जो सहाफती बरादरी है वो तैयार नहीं है। और बदकिस्मती के साथ ये जितना तबका है जिसको मैं तबका मलामतिया कहता हूं, ये अपने आप को असल सहाफी का फतवा सादर करते हैं, यानी हम असल सहाफी हैं और बाकी जो हुकूमत की हमायत करें किसी मसले में, प्रो एस्टेब्लिशमेंट कोई बात कर दें, मुसल्लह अफवाज की जो तारीफ कर दें, तो वो इनके नजदीक सहाफी नहीं होते, वो इनके नजदीक टाउट होते हैं। लेकिन अब एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और ये आपने तवज्जो से सुन ली है। ये मेरे मंसूर ने एक विलाग किया है और उन्होंने, चूंकि उनके राब्ते बड़े मजबूत हैं और लोग उनसे जेलस भी होते हैं कि वो पहले खबर ब्रेक कर देते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर वाली वीडियो भी सबसे पहले उनके पास पहुंची, इसलिए लोग उनसे जेलस होते हैं और उन्होंने इस हवाले से उसके अंदर वजाहत की है। लेकिन उसके अंदर मेरे मंसूर ने कुछ घटिया इल्जामात लगाए हैं जो नौजवान सहाफी है सिद्दीक जान पर। उन्होंने चूंकि 2 दिन पहले एक विलाग किया जिसके अंदर, बल्कि गुज़श्ता शब भी उन्होंने एक विलाग किया गरीदा फारूकी के हवाले से। उन्होंने बताया कि ठीक है, वो जिस तरह इस्लाम पर हमलावर होती है, जिस तरह का उनका तर्ज अमल है, जिस तरीके से नून लीग के हवाले से उसका नरम गोशा है, ऐसे लगता है जैसे उनकी पार्टी की कारकुन है। और भी बहुत सारे इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन उनको इस तरह औरत बनाना कि जैसे मोहम्मद ज़ुबैर के साथ वीडियो में नजर आने वाली वो खातून थी, तो ये ज्यादती है। ये जब उन्होंने बात की है तो ये इस तरह की बात बैलेंस करना भी मेरे मंसूर को गवारा नहीं हुई। और मैं आज चंद सवाल और चंद हकायक मेरे मंसूर के हवाले से भी आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप को बड़े जेन्युइन सहाफी समझते हैं। अब यहां पर जो है उन्होंने कहा जी देखिए, यहां पर स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया,
غریدہ فاروقی کی کردار کشی ہوئی، جس طریقے سے سارا معاملہ ہوا اس پر کوئی ریاست پاکستان نے ایکشن نہیں لیا۔ یہ بات ان کی درست ہے، ریاست کو ایکشن لینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی غلط الزام لگاتا ہے یا تو وہ معذرت کرے، قانون حرکت میں آئے اور اس کو سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو۔ لیکن جس طریقے سے محمد زبیر نے یہ ایکٹ سر انجام دیا ہے، ویڈیو اصلی ہے، یہ اس کی فرانزک بھی آ چکی ہے، اور جس طریقے سے اسد اللہ خان نے یہ دعویٰ کیا ہے اب وہ ویڈیو بھی اصلی ہے، تو اب میں اس بات پر بڑا حیران ہوں۔ ہم سارے گناہگار لوگ ہیں، لیکن ابھی تک وہ بے شرمی، وہ بے حیائی جو محمد زبیر کی نظر آئی ہے، اس کی مذمت اس پورے ٹولے نے نہیں کی۔ یعنی یہاں پر ان کی غیرت جو ہے وہ بیدار نہیں ہوتی، اور الٹا اس پر جو بات کر رہے ہیں صرف ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اب غریدہ فاروقی کے خلاف اگر ایکشن نہیں لیا اس ریاست نے، تو محمد زبیر کے خلاف بھی تو ایکشن نہیں لیا۔ اس کا بھی شکوہ ہے ہمیں کہ اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک طرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کو ذاتی فعل قرار دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو مرضی ہے یہاں پر کریں، اس کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص ہے، وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا، چلو آج بھی نام نہیں لیتا۔ اب اشارہ ان کا ہے صدیق جان کی طرف، اور ہم وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ولاگ کیا ہے اور وہ غریدہ فاروقی کے حق میں بڑا چیمپئن بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو غلیظ ہیں، جو دنیا جہان کے الزام ان صاحب نے پہلے غریدہ فاروقی اور میرے اوپر لایا۔ تو اب ایک تو ان کو غلیظ کا لفظ استعمال کیا نوجوان صحافی کے حوالے سے، اب یہ ان کا اخلاق کا معیار چیک کیجئے۔ اب جب آپ الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو ثبوت بھی نہیں دیتے۔ واٹس ایپ گروپ کا الزام ہمارے اوپر لگایا، یہ منصور کہتے ہیں میرے اور غریدہ پر، یہ جو صدیق جان ہے انہوں نے اب نام نہیں لیا لیکن بات انہوں نے کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نیج پر یہ جو گندگی غلاظت یہ پھیلی ہے، ان کے بقول یہاں پر لانے والے آپ ہیں۔ خواتین اینکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، زہر پھیلانے میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ عورت مارچ کی خواتین تھی، ان کو آپ نے 35 طلاق یافتہ عورتیں بنا دیا، ان میں سے جرنلسٹ بھی تھی، سوشل ورکر بھی تھی، ٹیچر بھی شامل تھی، لیکن ان کے منہ میں جو بکواس آیا انہوں نے کر دیا۔ اب انہوں نے گھٹیا، یعنی ایک طرف بکواس ایک طرف غلیظ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کسی دن پروگرام میں ان میں سے بھی کسی خاتون کو لیجئے گا تاکہ آپ کو جواب دیں۔ اب یہ بات ان کی اپنی جگہ ہے۔ اب دوسری طرف میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال اس سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، چند سوال میرے منصور سے۔ میرے منصور یہ بتائیے، آپ کو بکواس اور اتنا آپ کو درد ہوا، یقیناً آپ نے کہا کہ یہ بڑا غصہ ہے آپ کو جو کچھ غریدہ کے ساتھ ہوا، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب خاتون اول کے حوالے سے اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال ہو رہی تھی تو کبھی آپ کے منہ سے ان لوگوں کے لیے بکواس اور اس طرح کے لوگوں کا نام اس طرح کا عنوان آیا؟ کیونکہ وہ آپ کے قبیلے کے تھے۔ جب ریحام خان اور جب عائشہ گلالئی کے حوالے سے شوز ہو رہے تھے، آپ کی برادری کے اور آپ لوگ اس پر باقاعدہ شوز کر رہے تھے، اس پر آپ کی کبھی غیرت جاگی ہے؟ چونکہ آپ جینون صحافی ہیں۔ میرے منصور یہ بھی بتائیے گا کہ جب جس طریقے سے قربانی جیسے فریضے کو اسی غریدہ فاروقی نے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے ساتھ اعلانیہ اس نے اپنا ایک علیحدہ رد کیا اللہ کے احکامات کا، یعنی اس طریقے سے مذاق اڑایا، اس پر میرے منصور کی غیرت کبھی جاگی ہے؟ نہیں جاگی۔ اب یہ خاتون پردے کو ٹارگٹ کر کے ننگے پن کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اس پر میرے منصور کبھی آپ کی غیرت جاگی ہے؟ یہ غریدہ فاروقی پر اب یہ ساری چیزیں رد عمل ہوتی ہیں، یعنی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ غلط بات ہے، لیکن اس کا رد عمل ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ پردے کا مذاق اس نے اڑایا۔ عورت مارچ کی اندر جس طریقے سے بے شرم پوسٹر بنائے گئے، نعرے لگائے گئے، میرے منصور کو کبھی اتنی غیرت جاگی ہے؟ کبھی اتنا غصہ آیا ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ بکواس اور یہ غلیظ قسم کے یہ نعرے اور یہ؟ وہاں غیرت آپ کی نہیں جاگتی چونکہ آپ کے وہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب میرے منصور اسی طرح اسلامی احکامات اور نظریہ پاکستان پر اسی میڈیا پر اعلانیہ بغاوت ہو رہی ہے۔ جیسے ابھی ایک ویڈیو آج کل وائرل ہے جہاں پر وہ میاں بیوی اور جس طریقے سے وہ سیب اور کیا کھا رہے ہیں، آپ کی کبھی غیرت کبھی غصہ، آپ کو یہ جلال اس طرح نہیں آتا؟ صرف آپ کے جو کرتوت لوگوں کے سامنے لاتے ہیں ان پر آپ کا اتنا غصہ اور جلال ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ صحافت نہیں۔ آپ انتہائی آپ نے نازیبا الفاظ استعمال کیے،
اور میں ایسے الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، لیکن برداشت کیجیے اور ایک جیسا جو بیلنس ہے وہ رکھیں۔ آپ اس طریقے سے بات کرنا، اور آپ شفا یوسف زئی کے خلاف جو اسد طور نے غلیظ زبان استعمال کی، اس پر آپ نے کبھی غصہ اگر کیا ہو تو وہ بھی لاگ ذرا لنک کر دیجئے، لیکن یہ آپ کی 2 نمبری ہے۔ اب انہوں نے اسی کے اندر ذکر کیا کہ میری بات ہوئی ہے محمد زبیر سے، اور محمد زبیر جو ہے وہ ان سے بات ہوئی تفصیلی، ان سے میں نے بہت سارے سوالات کیے، باقی تو میں جواب آپ کو نہیں دوں گا، لیکن ایک بات بتاؤں گا، وہ یہ کہ محمد زبیر سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے کہا تحقیقات اور ساری معاملات تو اپنی جگہ چل رہے ہیں، اس پر میں بات نہیں کرتا، لیکن آپ کی فیملی کا محمد زبیر کیا رد عمل ہے؟ یہ اینکر میرے منصور کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہے محمد زبیر سے۔ اب انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے دور حکومت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد زبیر نے ایک واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت ختم ہونے والی تھی، ایک شخص ہمارے گھر آیا، لان میں نے اسے بٹھایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور آپ بھی شامل ہو جائیں، یہ نون لیگ تو ختم ہونے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے میں گیا، میں نے اپنی بیگم کو بلایا اور بیوی میری وہاں پر آئی، اور ان کو میں نے بتایا کہ یہ صاحب مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ نون لیگ کو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیگم نے اس وقت کہا کہ اگر زبیر آپ نے ایسا سوچا بھی تو مجھے آپ طلاق دے دیجئے گا، مجھے چھوڑ دیجئے گا، یعنی میں نون لیگ سے آپ کا نکلنا گوارا نہیں کر سکتی، اگر اس طرح آپ نکلیں گے تو میرا طلاق کا مطالبہ ہے آپ سے۔ وہ کہتی ہیں اتنی نون لیگ سے وہ نظریاتی قسم کی ان کی وابستگی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ شخص حیران ہوا کہ جناب یہ آپ کی بیوی اتنی پاورفل ہے، مشاورت کے اندر شریک ہوتی ہیں، کیا میری بیوی میرے ساتھ، وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر وہ کھڑی رہی اور اب بھی وہ چٹان کی طرح کھڑی ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ سارے کے پیچھے مقصد کیا ہے، ان کی فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور طلاق کا ایک حوالہ بھی دے دیا ان کی بیوی کا کہ یہ پرانی بات ہے اور اس طریقے سے اتنی ان کی وابستگی ہے، لیکن میرے منصور نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے۔ جس شخص سے میں نے بات کی اس کی مذمت نہیں کی کہ آپ کس طرح کے منصب پر ہیں، کس طرح کے آپ کے کرتوت ہیں، اور پھر ابھی بھی آپ شرمندہ ہونے کے بجائے آپ معافی مانگ لیں، اللہ کے حضور تو معافی مانگ لیں، آپ کا حق ہے اور مانگنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی آپ معذرت کر لیں۔ ابھی بھی ڈھیٹ اور بے شرمی پر کسی میرے منصور کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ آپ اس بندے کے حق کے اندر دلائل گڑنا شروع ہو چکے ہیں، اور پھر مریم نے جس طریقے سے ان کو اپنا ترجمان برقرار رکھنے کے حوالے سے بات کی ہے، اگر میرے منصور آپ کے اندر تھوڑی سی بھی ہوتی اور وہاں سے آپ نے کچھ نہ لیا ہوتا، دیکھیں نا آپ پر الزام لگتا ہے، نہ لیا ہوتا تو ابھی تک آپ بہت کچھ کہہ چکے ہوتے۔ تو آپ چونکہ بغض عمران آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو اسی لیے آپ اس پورے معاملے کے اندر اس صدیق جان جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسلام، نظریہ پاکستان اور کس طرح کے حملے ہوئے اس پر بھی ذرا تھوڑی سی غیرت ضرور جگائیے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔